کی چند آیتیں تلاوت کی. ان صورتوں کا یا کتابوں کا نام اس لیے لیا جاتا ہے کہ اگر مقرر پوری بات یہاں نہ کر پائے، اسے وقت نہ ملے، تو آپ گھر جا کے خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے میں نے سورہ انفال میں پڑھا، یا کہتے ہیں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے یا مسلم شریف کی یا دوسری کتابوں کا نام لینے کا مطلب یہی ہے کہ بندہ بذات خود بھی اس میں شرکت کرے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں فرمایا، جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس کے بعد جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ بتاؤں گا، پھر پہلی والی کا بتاؤں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک سب سے جانوروں میں بدتر جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے گونگے جن کو عقل نہیں. جانوروں میں عقل ہے؟ بتائیے. قرآن کی یہ آیت تو کہہ رہی جن کو عقل نہیں. یہ منطقی لحاظ سے جو ہے ہر جاندار چیز کو جانور ہی کہتے ہیں، اور ان تمام پر فوقیت رکھنے والا جو جانور ہے وہ انسان ہے. تمام جانوروں پر بلندی حاصل کرنے والا جان والا جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کریم نے کیوں فرمایا کہ وہ گونگا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرا ہے، بے عقل ہے. اللہ کریم نے اس سے پہلے فرمایا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا اللہ نے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ. سننے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے منہ نہ پھیرو. یہ کن سے کتاب ہے؟ بولیے. مومنین سے. بولو صاحب. مومنین سے. آپ سے، مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے یہ خطاب ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور کلمہ پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا جو مسلمان ہیں وہ مسلمانان اہل سنت ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کو ہی مخاطب فرما کر فرمایا کہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی مان لو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم لوگ سننے کے بعد ان سے منہ نہ پھیرو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ابھی کہہ رہا تھا اپنے شاید مولانا مدثر صاحب قبلہ سے، میں نے کہا کہ آپ کی یہاں ٹائم ٹیبل جو پروگرام کا ہے یہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے. کہنے لگے حضرت یہ تو بڑی بات ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اب یہاں رات میں پروگرام ہونے شروع ہوئے، ورنہ پروگرام سارے کب ہوتے تھے؟ دنوں میں ہوتے تھے. تو اس لیے غنیمت کی بات ہے. پھر باہر کی بات چلی تو پھر ہم نے ان سے ایک بات کہہ دی کہ ان پروگراموں کا کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے اپنی کشمیر کی بات کہہ دی کہ اگر ہم رات کا پروگرام کریں تو پھر ہم پوری رات کا کرتے ہیں، فجر پڑھ کے گھر نکلتے ہیں. ورنہ ایسے پروگراموں کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ لوگ پروگرام تو سنتے ہیں، مستحب چیز کو عمل میں لے آتے ہیں، لیکن فرض عین کے ٹائم میں غائب ہو جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ فرض عین نماز وہی ہوتا ہے. اے ایمان والو تم سننے کے بعد جو ہے منہ نہ پھیرو اللہ اور اللہ کے رسول سے. یہ مذاق نہیں ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو بھی لفظ تمہارے منہ سے نکلتا ہے الا لديه رقیب عتید، لفظ بولنے والے کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے ایک نگران ملائک ہوتا ہے جو ان لفظوں کو لکھ لیتا ہے. بندہ بول کر رہا ہے، کر کر رہا ہے، اللہ کریم ان تمام چیزوں کا حساب لے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا جو قرآن سن لے، جو حدیث سن لے، میرے آقا کا فرمان جو سن لے اور میرے رب کریم کا فرمان سن لے، قرآن کے مطابق گائے سے بھی بدتر وہ انسان ہے. وہ جہاں آپ جانور باندھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں، جہاں جس مکان میں بانڈی میں باندھا ہوا جانور بہتر ہے. والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے سورج بھی مجھے
عبادت کرتے ہیں، والشجر تمام پیڑ مجھے سجدہ اور میری عبادت کرتے ہیں، والدواب تمام جانور میری طرف سجدہ کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا جانوروں کی عبادت وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ تمہارے پانی میں بندھے ہوئے جانور بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی عبادت اور تسبیح کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اب بتاؤ سچ کہنا، فجر کی نماز میں تو سویا ہے، اب تو اچھا ہے یا تیری بانڈی میں تیری گائے اچھی ہے؟ اللہ کریم نے حضرت یہ حدیث پاک، اللہ کے حدیث قدسی، علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی جو مختصر شرح لکھی ہے، اس میں انہوں نے لکھا من ادعی قد کذب فإذا جنه الليل نام عني ومن نام عني نام عنه وصالنا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہاں گیا میرا دعویٰ کرنے والا، میری محبت کا، میری قرب کا، میرے تعلق کا دعویٰ کرنے والا؟ من ادعی قد کذب، وہ دعوے دار جھوٹا ہے۔ فَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، رات جب آ جاتی ہے، رات جب اس دنیا کو ڈھانپ لیتی ہے، نام عنی، مجھ سے دور بھاگ کے سو جاتا ہے۔ وَمَن نَامَ عَنِّي نَامَ عَنْهُ وِصَالُنَا، اللہ کریم فرماتا ہے جو مجھ سے دور ہو کے مجھ سے زیادہ ترجیح اپنے آپ کو دیتا ہے، اپنی نیند کو دیتا ہے، تو میں اس سے اپنے قرب کو دور کر لیتا ہوں۔ سب سے اللہ کا پیارا بندہ ہے نمازی، سنی صحیح العقیدہ نمازی، سنی صحیح العقیدہ سچا انسان، سنی صحیح العقیدہ امانت دار، سنی صحیح العقیدہ دکان والا، سنی صحیح العقیدہ مزدور۔ اللہ کریم نے اس مزدور کی بھی شان بڑی بلند فرمائی، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے جو بازاروں میں گھومتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لا تلہیہم تجارہ، ان کو میرے ذکر سے ان کی تجارت نہیں روکتی، بازار نہیں روکتا، شیطان نہیں روکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ یہ ڈن کر لیا ہے اے مولا جس حالت میں بھی ہوں گے بس ہم تیرے ہیں۔ اللہ کریم نے ہماری قسمت کو جگا دیا، ہمیں تو امتی بنایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن ہمیں ملت کی فردامن واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لیکن ہم ملت ابراہیم میں بھی داخل ہیں۔ واحد پیغمبر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی ملت پر ہمیں چلنے کو کلم کلّہ اللہ کے رسول نے بھی اور اللہ کی کتاب نے بھی کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کریم سے اپنے تعلق کے بارے میں اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اپنے رب کی طرف رجوع رہا، فرمایا میری نماز و نسکی میری قربانی و محیای میرا زندہ رہنا و مماتی میرا اس دنیا سے چلا جانا، للہ رب العالمین میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربان، یہ تمام چیزیں میرے رب کے لیے ہیں، میں جی رہا ہوں تو اسی رب کے لیے۔ آپ سمجھے میرے آقا پہ قربان چاہیے، واحد ہے میرے آقا، اس کائنات میں محبوب خدا واحد ہے، جسے میرے رب نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب دیکھی کہ میرے آقا بار بار اٹھتے، وضو فرماتے، نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، عبادت کرتے، دن بھر دعوت اللہ میں رہتے، اپنے آپ کو تھکاتے، رات کی اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ فجر ہو جاتی اور سلام پھیر دیتے، ایک ہی سجدے میں رات گزار دیتے، میرے آقا کریم
میرے آقا کے مبارک پاؤں جو ہے سوج جاتے. ام المومنین چونکہ بیویوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ خصوصی ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے. اللہ کریم نے فرمایا بیوی اور میاں کے بارے میں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ میاں بیوی میں آپس میں جو محبت کا تعلق ہے اللہ کریم نے فرمایا ان میں ہم نے یہ رحمت اور مودت بار دی ہے. جب تمہارے بچے اپنی بیویوں سے محبت کرنے لگے تو ناراض نہیں ہونا, خوش ہونا, اللہ کی طرف دعا کرنا مولا میرے بچے اور میری بہو کے آپس میں جو درمیان محبت ہے برقرار رکھ. تیرے بچے کی نگاہ بچ جائے گی, تیرے بچے کی بد خیال ختم ہو جائیں گے. میرے آقا کریم اپنی بیوی کو محبت سے بلاتے ہوئے فرماتے یا روحی, اے میری جان. یہ الفاظ میرے آقا کے آپ کا موڈ کیسا ہوتا ہے؟ یہ میں نے کل بھی بات بتائی تھی وہاں گوسیہ مسجد. موڈ اچھا رکھو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے وہ انجوائے فل سیرت ہے, وہ ایسی لطافت والی ہے, مزے والی ہے. میرے آقا نے تو اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی. آپ کے یہاں تو اکیلے اکیلے بھی دوڑ ہوتی ہے صبح فجر میں. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ فجر سے پہلے ہی نکل جاتے, 4 کلومیٹر ہو کے آ جاتے. کیا ہوا بھائی؟ ڈاکٹر نے کہا حالانکہ اللہ مہربانی فرمائے, یہ جو بلا وجہ کا اس طریقے سے جو یہ معاملات ہوتے ہیں نا یہ قہر الہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے عورتیں صبح فجر میں جو ہے نا 4 بجے نکل کے دوڑتی ہے. کیا ہوا بھائی کہ وہ واکنگ کرتی ہے, نیند نہیں آتی, وداؤٹ الارم جاگ جاتی ہے. اللہ کریم میری بہن کو نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری بچیوں کو حیا اور نماز کی توفیق عطا فرمائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ, اصل میں بنیاد یہ ہے ایمان جو ہے نا, ایمان کا ثمرہ محبت ہے. ایمان کا پھل جو ہے وہ کیا ہے؟ سب بولو. ابھی محبت آپ میں اور مجھ میں پیدا نہیں ہوئی ہے, سچ تو یہی ہے. محبت کا جو تقاضا ہے, محبت کی جو ڈیفینیشن ہے, محبت کی جو تعریف ہے, اس کے بعد بھی کسی دوسرے کی طرف نگاہ نہیں جاتی. محبت کی تعریف یہ کہ جس سے محبت ہو جائے اس سے نگاہ نہ ہٹے, اس سے توجہ نہ ہٹے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دنیا کی تقاضے دیکھیں, ناجائز محبت میں لوگ خودکشی کر دیتے ہیں, حالانکہ اس خودکشی کے بغیر بھی ان کا چل سکتا تھا. ناجائز محبت میں انسان کیا نہیں کر بیٹھتا ہے. ارے بھائی میری یہ تو ایسی محبت ہے, ایسا تعلق ہے, ایسا جذبہ ہے جہاں پر جو ہے نا اللہ اکبر کبیرہ کہ صحابہ کرام کی حالت تو اتنی عجیب ہو جاتی. بار بار میرے آقا فرماتے زرغبتن تزدد حبا, میرے صحابہ دیر سے ملا کرو محبت بڑھے گی. وہ آتے یا رسول اللہ گھر میں دل ہی نہیں لگتا, گھر میں میرے آقا بھگاتے صحابہ کو جاؤ اپنے کام کاج میں لگے ہو, لیکن وہ فرماتے زرغبتن تزدد حبا, آرام سے ملو, ٹھہر کے ملو, چند دن ٹھہر کے ملو. انہیں دل ہی نہیں لگتا. قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ کریم نے سورۃ الاحزاب میں ان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, ہم ہماری جان ان کے جوتوں کے قربان, ان کی محبت کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں لگتا ان کا میرے آقا کے علاوہ. میں یہ کہہ رہا ہوں ایمان جو ہے نا پورا اسلام عمل کرنا ہے, یہ عادت ہے. اسلام پہ عمل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, حج کرنا ہے, روزے رکھنے, زکوٰۃ دینی ہے, اپنی دکانداری کرنی ہے, اپنی تجارت کرنی ہے, مزدوری کرنی ہے, اہل و عیال کو دیکھنا ہے, اپنے مکان بناؤ, اپنی دکان بناؤ. اس سے اللہ نہیں روکتا ہے, یہ سب چیزیں کرنی ہیں, لیکن اس تمام ایمان کا جو ثمرہ ہے وہ محبت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک صحابی گئے بڑی دور دراز سفر کر کے دوسرے صحابی سے ملنے. کہا کیسے آئے ہو؟ کہا بس آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں, آپ کی محبت میں ملنے آیا. انہوں نے کہا پھر سنو, آقا کریم نے 2 بندوں کو اللہ کی رضا کے لیے محبت کے بارے میں کیا فرمایا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث سناتی ان کو. ایک تو وہ حدیث کے راوی بن گئے وہ سن کے, آپ سمجھ رہے ہیں, وہ صحابی حدیث کے راوی بن گئے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو ہے نا بشارت لے کے آئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو اپنے عرش کے سائے کے تلے کل قیامت کے دن رکھے گا, جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ یاد رکھنا چاہیے, آپ بیوی سے محبت کرو تو یہ بھی محبت رسول ہے.
क्योंकि इसका ताल्लुक फरमान रसूलुल्लाह से, इसलिए इसका एक ताल्लुक रसूलुल्लाह से। आप वालिदैन से मोहब्बत करो तो इसका ताल्लुक भी रसूलुल्लाह से। रोए जमीन पे जो भी कोई नेकी करेगा उस नेकी का पहला क्रेडिट मेरे आका को जाता है, देन उस बंदे को, उसके बाद उस बंदे को नेकी मिलती है। पहले इस नेकी का दर्जा कहाँ पहुंचता है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए जो है मोहब्बत जो है ये समरा है। साहबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। तो ये अर्ज कर रहा था, जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव सूजते, मुकद्दस पाँव, तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका जो कि एहलिया थी, हमारी माँ, वो उनसे कहती, ए मेरे ताजदार, आप तो अल्लाह की ऐसे पैगंबर हैं जिनके बिस्तर में वही आती है। पैगंबर, साबिका पैगंबरों को जब देखोगे तो अल्लाह ने बहुत सारी शराइत भी उनके लिए रखी, हालांकि वो भी पैगंबर ही है, वो भी दर्जे वाले हैं, वो भी बुलंद हैं, वो भी अल्लाह के प्यारे हैं। कभी आपकी जबान से ये नहीं होना चाहिए अल्लाह बचाए, प्यारा नहीं, हर पैगंबर अल्लाह का प्यारा है, लेकिन ये महबूब आजम है, ये क्या है? शायद मुझे पता नहीं, मेरी इस्लाह कर देना, मैंने सुना हुआ है कि आज तहकीक भी हो जाए, क्योंकि उलमाए किराम के दरमियान में बोलना मजाक नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये तो अल्लाह का फजल है कि हम बोल लेते हैं। हमने इधर देखा, हम इधर पीछे नहीं देख पाते, हम आगे ही देखते, फिर जो होगा सो होगा, बाद में देखेंगे। आप समझ रहे हैं? मुझे से बंदे को कहेंगे आपने गलत किया, इनके सामने तौबा कर लूंगा, हमारे यहाँ तो टाई भी नहीं लगता, ना हमारी दस्तार नीचे आती है, ना हमारी रेस्टोरेंट पे काम हो जाती है। हम तो चाहते हैं हम मगफिरत करके करा के जो है इस दुनिया से मरे। आप ही अपनी आदत बना लो, आलिम कभी पकड़ कर ले फौरन तौबा करो, पूछे बगैर। ये तो आपकी किस्मत है कि टोकने वाला है। एक जमाना ऐसा आएगा, दो बंदे आपस में गुनाह करेंगे, औरत और मर्द आपस में, एक हदीस में आया है, ऐसा दौर आएगा, खुले रास्ते पे वो गुनाह करेंगे, बदकारी करेंगे, तो कोई उनको ये नहीं कहेगा मत करो ये बदकारी, वो कहेगा जरा साइड में कर दे, इन्हें जरूरत नहीं होगी, लोगों का मिजाज ही बदल गया। तो आपको अगर कोई डांटे, ये मत करो, ये गलत किया, तो फौरन सुधर जाओ। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये अर्ज कर रहा कि मैंने सुना है कि सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि आप बताइए मक्का अफजल है या मदीना? क्या बोलो सब? मक्का अफजल है या मदीना? तो कहते हैं कि आला हजरत ने जवाब में ये कहा है ना, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। तैबाना सही अफजल, अरे यार तैबा तो सही ठीक है कि वो अफजल नहीं है, मक्का ही बड़ा जाहिद है, ऊंचे दर्जे वाला। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई। अरे मोहब्बत वाला जो है ना, काबे के पास भी पहुंच के उसी को ढूंढता है जिससे मोहब्बत। आप समझ रहे? तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। शरई मसला भी मेरे आला हज़रत ने बरकरार रखा, और आप समझ रहे? उसके बाद अपनी बात भी कह दी, तैबाना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? इसलिए मेरे भाइयों, जब हम इश्क रसूल की बात करें तो कुछ लोग इसकी पोटली बांध देते हैं कि भाई हम इश्क से आजाद हो गए, लेकिन इश्क पहले करना आए ना, मोहब्बत करनी आए ना पहले। कोई बंदा गाड़ी सीखे बगैर ही गाड़ी चलाएगा तो कहां जाएगा? आप समझ ही जाएंगे कहां जाएगा, अल्लाह बचाए। अच्छा, तुम कुछ तो इसके बगैर, तो इसलिए जो है मेरे भाइयों, मोहब्बत का एक तकाजा है। आप समझ रहे? मैं आज बस अपने यहाँ बच्चों से बात कर रहा था, शायद अब्दुल मजीद मदनी साहब के हॉस्टल गरीब नवाज में, हिफ्ज़ वाले बच्चों के साथ। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला इन हमारे हाफिज़ों को मुतर्जिमे कुरान भी बना दे, आमीन। यानी ये तर्जुमा पढ़े लिखने वाले, तो इनको लिखने वाला भी बना दे अल्लाह करीम। इन्हें इल्म की तो कोई याद नहीं है। खुद अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, बार बार मांगो रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। हाफिज़ों को सिर्फ इतना ही हाफिज ना बना लो, गनीमत है, ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ कुरान के लिए हाफिज बनाना अच्छा है, लेकिन जो हाफिज तर्जुमा कुरान ना जाने तो उसका कोई ज्यादा माना नहीं है।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان سے بھی بات کرتے کرتے میں نے ان سے کہا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی نیت پہلے کرو، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے کو جب پوچھتے ہیں کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ کیوں کا جواب نہیں دیتے، وہ کہتا ہے میرے باپ نے کہا۔ وہ کسی پہاڑی کی شادی تھی ہے نا، تو اس کو پوچھا کہ بھائی قبول ہے، کہا آپا نو پوچھو ہے نا، پھر اس کو قبول کہا تو بیچارہ سیدھا تھا آپا نو پوچھو، ٹھیک ہے، وہ آپا نو پوچھو، حافظ بن رہے ہیں آپ، کیوں بن رہے ہیں؟ نماز پڑھنے آپ آئے عشاء کی، وہ نیت کر رہے ہیں عصر کی، چلے گا؟ نہیں چلے گا نا۔ ہاں علماء کہتے ہیں کہ گھر سے اگر عصر کی نیت سے آئے ہو تو پھر نماز کو عشاء کی نیت کر کے بھی عصر ہی ہوگی، آپ سمجھ رہے ہیں، اگر عصر کی نماز کی نیت کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم علم پڑھیں اس علم کی نیت کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی حدیث جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سنائی، آپ سمجھ لیں، تو انما الاعمال بالنیات، تو نیت کی، آپ سمجھ لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عرض کی میرے تاجدار، آپ کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ آپ کے بستر میں بھی جبریل کو بھیج دیتا ہے وحی لے کر، آپ سمجھ لیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے؟ تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آتا ہے، کہا آتا ہے، لیکن یہ انہوں نے ادھر سے جواب دیا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزاری میرے آقا کو زیادہ کرنی چاہیے یا ہمیں کرنی چاہیے؟ آقا میرے کس کی امتی ہیں؟ بولو، آقا کسی کو امتی نہیں، مخلوق جتنی بھی ہے وہ امت محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سمجھ رہے ہیں؟ سب آقا کے، ہمیں شکر کرنا چاہے کہ ہمیں آقا ملے، ہمیں شکر کرنا چاہے کہ اللہ نے ہمیں ایک سیلیبس دیا قرآن، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں علماء دیے، اللہ کریم نے ہمیں رہنما دیے، اللہ کریم نے ہمیں عقل عطا فرمائی، تو اس لیے جو ہے شکر کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسی کی گارنٹی پہ نہیں رہنا، جنت کی گارنٹی صرف رسول اللہ دے سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں اگر آپ کو کہہ دوں بھائی ہم تو جنتی ہیں، تو یہ تو کہے، یہ امید ہے نا، یہ امید ہے کہ اللہ ہمیں، چونکہ حدیث پاک میں آیا ان الظن عبدی بی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جو ہے اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے پیش آتا ہے، جو اس کا گمان ہو ویسے ہی اللہ کریم اس سے پیش آتا ہے، یہ امید ہے، لیکن ڈن نہیں کر سکتی کسی کے کہنے پر، ہے نا۔ بے نمازی بندہ کھڑا ہو جائے اور اعلیٰ کا شعر، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ لے، تجھ سے ان جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہے نا، اور فجر گائے، کتنا مزیدار شعر ہے، عصر گائے، دکانداری میں گڑبڑ، آپ سمجھیں، سلام کلام میں بدتمیزی، اخلاق میں برا، یہ تو شعر اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا ہے اور یہ سچا شعر ہے۔ مجھے کسی نے کہا تھا، اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بھائی آپ نے کیسے ٹن کر لیا کہ آپ کہہ رہے تو اس سے وہ جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ، آپ کیسے کر رہے؟ میں نے کہا یہ تو 10ویں پارے میں ایک سائڈ میں منافقوں کا بیان ہے سورہ توبہ میں، وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے وعدہ کیا کہ انہیں جہنم میں رب کریم ڈال دے گا۔ اسی اپوزٹ دوسری آیت ہے، وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ کریم نے مومن عورتوں سے وعدہ کیا، مومن مردوں سے وعدہ کیا، جنات تجری، انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ میں نے کہا یہ آیت تو ہے، اسی کا ٹرانسلیشن ہے شاعری میں، ہے نا، ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کیا، تو یہ الفاظ کے نا، میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک سورہ قاف کی آیت، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ جو بات کرتا ہے اس کی بات کیا ہوتی ہے؟ درج ہو جاتی ہے۔ یہ آپ موبائل پہ ابھی بات کریں گے، حضرت مفتی فاروق صاحب قبلہ اگر جموں مفتی اعظم
مولانا مفتی اسلم رضا مصباحی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اس محفل کے صدقے میں میرے خیال میں آج سب لوگ ایک ہی دعا مانگو، وہ میرے مولا آج ہماری ایک ہی دعا، حالانکہ اللہ کو خوب دعائیں اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن آج اگر ایک دعا ہماری جو ہے نا قبول ہو جائے تو سمجھ لیجیے ہماری حاجتیں پوری ہو گئی کہ اللہ کریم مفتی اسلم صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ جموں کشمیر میں بڑے الحمدللہ قابل اور بڑے ذہین اور بڑے عظیم عالم دین ہے مفتی اسلم رضا مصباحی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر غصہ نہ آئے لوگوں کو تو میں کہوں اگر آپ متفقہ طور پر جموں کشمیر کا مفتی اعظم قرار دے تو ماشاءاللہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مفتی اعظم جموں و کشمیر مفتی اسلم صاحب قبلہ زندہ باد۔ ماشاءاللہ مبارک بات۔ تو اس لیے جو ہے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ لفظ جب نکل جاتے ہیں یہ کیچ ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا مفتی فاروق صاحب قبلہ جب فون کریں گے جموں تو ان کی بات جموں کون سی چیز لے کے جا رہی ہے کسی کو پتا ہے؟ مسجد اولیاء، مسجد الاولیاء نام ہے نا اس کا، مسجد الاولیاء میں مفتی فاروق صاحب بیٹھے ہیں اور وہ بیٹھے ہیں مفتی اسلم صاحب بٹھنڈی میں، تاکہ کہاں بیٹھے ہیں؟ بٹھنڈی نا۔ یہ بات بیچ میں کون وہاں لے کے جا رہا ہے؟ بولو پتا ہے کسی کو؟ سائنس اسٹوڈنٹ ہے یہاں کوئی؟ سائنس پڑھنے والے ہیں یہاں؟ تو یہ ایک چیز ہے آسمان میں خلا میں، مشین ہے کہ اس کو کہتے ہیں سیٹلائٹ، کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے اپنے استاد سے ایک دن پوچھا تھا، میں نے کہا سر سیٹلائٹ کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک مشین ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہمارے یہاں بھی ایک مشین بڑی خطرناک ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، معلوم نہیں آپ کا تو نیٹ ورک چلا جاتا ہے لیکن ہماری بات پکڑنے والے کا نیٹ ورک کبھی نہیں جاتا۔ آپ سمجھیں؟ یہ جو مفتی صاحب یہاں بات کریں گے یہ نیٹ ورک کے ذریعے سے سیٹلائٹ جو ہے نا ایڈجسٹ کر کے جموں نمبر کو بھیج دے گا جس کا سلیکشن نمبر ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ایک ہی طرح کا نمبر نہیں ہوتا ہے، نمبر بدلے بدلے ہوتے ہیں، یہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ یہ مشین غلط نہیں کرتی کہ یا تو مفتی اسلم صاحب کو فون ہو چلا جائے مفتی منظور کو نہیں، نمبر ایگزیکٹ ہے تو نہیں جائے گا، کبھی جمپ بھی کر لے تو گڑبڑ ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں جو نگران ہے اللہ نے جو فرمایا آرجنل سیٹلائٹ کا جو کنسپٹ ہے وہ قرآن میں، میں نے ان سے کہا تھا یہ آرجنل ہے یا آرٹیفیشل ہے؟ انہوں نے کہا یہ آرٹیفیشل مشین ہے، مصنوعی۔ میں نے کہا آرجنل بھی سیٹلائٹ ہے؟ انہوں نے کہا ہے چاند ہیں، تارے ہیں، سورج ہے، آرجنل سیٹلائٹ ہے۔ سولر سسٹم میں بہت سارے سیٹلائٹ ہیں، اللہ کی مشینیں، یہ آپ مذاق نہیں سمجھنا، یہ اللہ کی مشینیں جن کو آپ دیکھ رہے ہیں نا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں میں آپ سے کہوں گا ایک بات خاص خصوصیت کے ساتھ کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی لفظ کہنے والا لفظ کہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک نگران ہوتا ہے جو اس کی بات کو محفوظ کر لیتا ہے، بس اب قیامت تک یہ بات مٹے گی نہیں، یہ ریکارڈ میں آ گئی، تو اس ہر بات کا اس کو سوال کا جواب دینا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تقریر جب بھی ہم کہیں کرتے ہیں یہ اطاعت والی تقریر، تو میں نے اکثر دیکھا کہ سنی لوگوں کا موڈ خراب ہوتا ہے، حالانکہ آپ نہیں کہو گے دل کی بات، مجھے پتا ہے آپ کو کہ یار یہ سچ نہیں ہے، لیکن خراب ہوتا ہے ضرور، یار کیا سننا تھا کیا سنانے بھیج گئے، ہے نا؟ کیونکہ موڈ جو خراب ہوتا ہے یہ یاد رکھنا ہے، کسی کی غلطی پہ ڈانٹو تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا وہ جو قرآن میں آیا ہے یا الذین قرآن میں جو ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جس نے تکلیف پہنچائی اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اسے لعنت کرتا ہے، اور لعنت کا ایک بڑا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو اپنے قرب سے دور کر دیتا ہے۔ لعنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پٹاخہ بتا کے گلے میں ڈال دیا جائے، اللہ اپنی رضا سے دور کر دے، اپنے قرب سے دور کر لے، اللہ اپنی محبت نہ دے دے، اللہ اپنی بارگاہ میں یہ پیشانی جھکانے نہ دے،
ہے نا, بدماشی کا موقع ہے تو فوراً اٹھ کھڑا ہو جائے, عبادت کا موقع ہے تو بس درد سا ہونے لگے, موڈ خراب ہونے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بری باتیں کرنی ہو تو چٹکارے لے گا, ذکر و اذکار کرنے ہو تو 5 منٹ میں تھک جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے یہ جو فرمایا, بے شک اللہ لعنت کرتا ہے اسے جس نے اللہ کو ایذا پہنچائے. اور اللہ کو تو کوئی ایذا ایسے نہیں پہنچا سکتا ہے. ایذا پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات سے ایذا پہنچائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا کریم ایک دن رونے لگے, سمجھے آپ؟ اور بات آگے بڑھائیں یا نہیں؟ سچ میں تازہ ہیں میرے آقا. بس اس ایک بات کو کمپلیٹ کروں گا پھر اختتام کروں گا, وقت بھی ہونے لگا. میرے آقا ایک دن روئے تو جبریل علیہ السلام آئے. میرے آقا ایک بات پہ روئے تھے. کتنی بات پہ ہے نا؟ سورہ والضحیٰ میں کتنی آیتیں پتا ہے؟ حافظ صاحب ہے کوئی؟ ہاں بتا بھائی مولانا. 11. ایک بات پہ آقا روئے, اللہ نے 11 باتیں کہہ کے چپ کروائے. اب آج آپ نے جو ہے نا لبیک کہتے ہیں یس سر, عامر یس سر, محمد صدیق یس سر, اسکول میں یہی کرتے ہیں نا. تو آج آپ نے رسول اللہ کو یس سر کہہ دیا. آپ اب مہربانی کر کے چھٹی نہیں کرنا, غیر حاضری نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لبیک کہنا آسان ہے لیکن اس میں جمے رہنا بڑا مشکل ہے. ویسے تو میں نے کہا نا الفاظ بڑے سنہرے لگتے. آقا کی شان تو بلندی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے, دلی میں ایک سکھ صاحب رہتے تھے, ان کا نام ہے سرجیت سنگھ لامبا. معلوم نہیں ابھی زندہ ہیں یا نہیں. میں نے ان سے ملاقات بھی کی, یہ کیرتی نگر میں رہتے تھے. میں ہمدرد یونیورسٹی کی لائبریری میں گیا تو وہاں ایک کتاب دیکھی, قرآن ناطق محمد, بولنے والا قرآن محمد کتاب کا نام تھا, قرآن ناطق. نیچے دیکھا تو لکھا ہے سرجیت سنگھ لامبا. مجھے تعجب ہوا یار, قرآن ناطق رسول اللہ کے نام پر کتاب اور لکھنے والا سکھ. نیچے دیکھا تو ان کا نمبر ملا. میں نے فون کیا تو میں نے کہا سر آپ سے ملنا ہے, آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہا میں کیرتی نگر رہتا ہوں. میری کتاب پہ ایڈریس ہے. میں گیا وہاں, ان سے ملا, باتیں کی, اپنی بایوگرافی سب کچھ دے دی. تو 5 سال تک انہوں نے سیرت رسول اللہ پہ لکھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ گلے میں ایک تسبیح ان کے رہتی تھی ایسے. میں نے کہا یہ تسبیح کیسی ہے؟ کہا یہ تسبیح میں نے بھیجی مکہ شریف, مکہ سے مدینہ شریف, مدینہ شریف میں صفائی, روزے رسول اللہ کی صفائی کرنے والے کو ہم نے جو ہے نا التجا کی. وہاں 2.5 سال تک روزے میں یہ تسبیح رہی. اس کے بعد جب اور صفائی ہوئی واپس آئے تو وہی تسبیح میرے گلے میں. یہ سرجیت سنگھ لامبا سے میں نے کہا آپ کو تو لکھنا چاہیے تھا گرو نانک صاحب کے بارے میں, کیونکہ آپ کے گرو وہی ہیں. انہوں نے کہا گرو نانک کا گرو بھی محمد رسول اللہ ہے. گرو نانک میں جو اسپریچولیٹی کنسپٹ آیا, گرو نانک میں جو تصوفانہ مزاج آیا, تو وہ تو آقا کے غلاموں کی وجہ سے آیا, بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے آیا. کہنے لگے کہ ان کی اسی لیے میں نے لکھا. میں نے کہا مسلمان کیوں نہیں بنے؟ تو کہنے لگے میں تو مسلمان ہی ہوں, نام سرجیت ہونے سے مسلمانی میں فرق آتا ہے. میں نے کہا یہ نہیں. میں نے کہا نہیں پھر بھی بتائیے پلیز. کہا میں مسلمان ہوں بچے. میں نے کہا پھر یہ سرجیت کیوں رکھا ہے؟ کہا محشر میں میرے آقا کہنے چاہیے سرجیت کھڑے ہو جاؤ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ محشر کے میدان میں ہر بندہ دیکھنا چاہیے یار سکھ بھی مسلمان تھا. اللہ کی قسم یہی بات ہے. اور میرے گھر میں اس کی پوری بایوگرافی. انہوں نے کہا میں ایک شعر پڑھ رہا تھا, وہ شعر مجھے یاد نہیں آیا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر وہ تبلیغ کرنے میلاد کے موقع پر انگلینڈ جاتے تھے, پاکستان جاتے تھے. علامہ اقبال علیہ رحمہ پر کتابیں لکھی, حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ پر کتابیں انہوں نے لکھی. ان کے بیٹوں نے پیسہ دیا, وہ امریکہ میں ان کے بیٹے کام کرتے کہ بابا آپ لکھتے رہو, جاؤ آپ کرتے رہو. کہنے لگے ایک دن میں رات کو شعر پڑھ رہا تھا علامہ اقبال کا, میں بھول گیا. کہنے لگے علامہ اقبال میرے سامنے آئے. اللہ کی قسم ان کا کہنا تھا میرے سامنے آ کر کہنے لگے سرجیت کیا غلط پڑھ رہا ہے, یہ شعر ایسے. یہ ان کی کتاب میں بھی, بایوگرافی میں بھی لکھا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ان چیزوں کو دیکھا جائے بد نظمی کے انداز سے, پھر تو ایک غیر مسلم بھی عاشق ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے. انہوں نے اس پہ شعر ہی لکھا تھا, ہے نا,
مسلم کا ہی محمد پر اجارہ تو نہیں، مسلم کا ہی محمد پر اجارہ تو نہیں، محمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے خریدا تو نہیں ہے، کوئی بھی ان سے محبت کر سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہم مسلمانوں کا تعلق نظام مصطفیٰ سے ہے، پورا آواز سے، کس سے ہے؟ نظام مصطفیٰ۔ آقا کریم ایک دن ایک بات سے رونے لگے، ایک کافر نے کہہ دیا وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، میرے آقا کے گود قائم تک وہی نہیں آئے، وہی بھیجنا کس کا کام ہے؟ نہ بھیجنا کس کا کام ہے؟ کب بھیجے اس میں کوئی پریشر ہے؟ نہیں ابھی بھیجو ابھی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس دن چاہے بھیجے جس دن چاہے نہ بھیجے، وہی چند دن وہی نہیں آئے تو کافر آپس میں باتیں کر کے کیا کہنے لگے؟ مشرکین مکہ کہنے لگے آج محمد کوئی نئی بات نہیں سناتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کے رب نے محمد کو بات کرنا چھوڑ دیا۔ بس ایک بات انہوں نے کہی تھی کفار مکہ نے، تو میرے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو قسمیں دے کے یہ بات بتاؤ کو وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ضحیٰ کہتے ہیں صبح جب جو ہے نا یہ چاند چمکتا ہے، صبح کے وقت کو ضحیٰ، چاشت کے وقت کو، ناشتے کا وقت ہوتا ہے نا جب اچھے طریقے سے یہ باہر نکل آئے سورج، عربی زبان میں ضحیٰ کا مطلب وہی ہوتا ہے دن کی شروعات۔ سجا کا مطلب ہوتا ہے جب رات چھا جائے، سجا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور تھوڑا سا ساتھ دے دیں ان باتوں کا تو میں اختتام کروں گا۔ رات کو چھا جانے کو کیا کہتے ہیں؟ سجا۔ اور ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ سورج نکلنے کو۔ رات اور دن کو ملا کر کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24۔ بولے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے۔ اس کا مطلب ہوا انڈائریکٹلی اس کا معنی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے میرے حبیب 24 گھنٹوں کی قسم، دن اور رات ملا کے قسم کھائی رب کریم نے، سمجھے آپ؟ 24 گھنٹوں کی قسم، ایک لمحہ بھی دنیاوی لحاظ سے جو 24 گھنٹے ہیں نا، آخرت کے گھنٹے تو الگ الگ ہیں، وہاں تو پوری عمر بیت جائے گی ایک گھنٹے میں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کریم نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب کے آنسو نکل رہے ہیں، جبریل آئے انہوں نے پڑھا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب 24 گھنٹوں کی قسم۔ قسم کھا کے کیا مطلب؟ قسم اس چیز کی کھائی جاتی ہے جس میں یقین دہانی دی جاتی ہے، اتھنٹک کی جاتی ہے، بات کی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے جو قسم کے بعد کہتا ہے بندہ، ہے نا؟ اللہ کی قسم میں نے نہیں مارا، نہیں مارا تو جو ہے نا اتھنٹک کرنے کے لیے اللہ کی قسم کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کا انکار کر رہا ہے بندہ قسم، تو اللہ کریم قسم کھانے سے پاک ہے، منزہ ہے، لیکن اپنی مرضی سے کھائے، کوئی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن اپنے حبیب کی جب رونا دیکھا میرے رب کے کریم نے کہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میرے حبیب 24 گھنٹوں کی قسم۔ اے اللہ کیا قسم؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، وَدَّعَكَ انہوں نے کیا کہا تھا کفار نے؟ وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، محمد کو محمد کے رب نے چھوڑ دیا، وَدَّعَ يُوَدَّعُ چھوڑ دینا، تعلق ختم کرنا، یہی الفاظ اللہ کریم نے قرآن میں لائے۔ مَا وَدَّعَكَ، تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، تجھ سے تعلق نہیں کاٹا، وَمَا قَلَىٰ، تیرے رب نے تجھ سے نفرت نہیں کی، تجھے تیرے رب نے ناپسند نہیں کیا۔ کتنی باتیں ہوں گی؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب ان کی گھنٹوں کی باتوں پر رو رہا ہے، دیکھتا جا تیرا اگلا آنے والا وقت کتنا بہتر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایسا وقت آیا کہ بیٹے کے راستے میں، باپ کے راستے میں بیٹا تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا۔ واحد بیٹا ہے دنیا کا جس نے اپنے باپ کو کہا جھوٹے، باپ کو کہا سیدھا جھوٹے جہنمی، وہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا، منافق کے سردار جو تھا نا عبداللہ ابن ابی، اس کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہا تو ذلیل ہے، اپنے باپ کو کیا کہا؟
یا تو ذلیل ہے کیونکہ اس نے رسول اللہ کے صحابہ کو ذلیل کہا، بیٹا کھڑا ہو گیا تو اللہ کریم کی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو حبیب نے سندیشہ بھیجا، کہا جاؤ اس سے کہو کہ راستہ باپ کا چھوڑ دے، باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کرے، باپ کے ساتھ ایسی بات نہ کرے، چھوڑ دے، ورنہ اس نے کہا تھا معافی مانگ ورنہ تیری گردن کاٹ دوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میں یہ بات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ بتاؤ مجھے، نماز چھوڑ کے بھی کوئی بندہ رسول اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے یا راحت؟ تکلیف، بولیے، تکلیف، جھوٹ بول کے کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے یا راحت پہنچا رہا ہے؟ تکلیف۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ داڑیاں منڈا کے کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو؟ نہیں۔ اللہ کریم نے ایک بات پر 11 باتیں بھیجی چپ کرانے کے لیے، اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پھر آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ان قریب ہے میرے محبوب تیرا رب تجھے راضی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ علم یجد کا، اب یہ میرے آقا کے بچپنے کا ذکر آ رہا ہے، جس کو آپ میلاد کہہ رہے ہیں نا، سب کہتے ہیں یہ میلاد کا ہے۔ اللہ کریم آپ بچپنے ولادت کا ذکر اللہ کریم اسی صورت میں فرما۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، میرے حبیب ہم نے آپ کو اکیلے پایا تو ہم نے آپ کو خود ہی پالا، ہم نے آپ کو اکیلے پایا۔ یتیم کا معنی تنہا بھی ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، جس کے سر پہ سایہ نہ رہے، اکیلے پایا تو ہم نے خود ہی پالا۔ اگر اللہ بچائے معاذ اللہ جو کفار کی بات تھی کہ چھوڑ دیا رب نے، تو اللہ کہہ رہا ہے بچپنے میں جب نہیں چھوڑا، آپ چلا گیا اس دنیا سے تب نہیں چھوڑا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے حبیب جب تیرے دل میں میری بات آئی، میری تلاش کے لیے جب تو نکلا میرے حبیب، تب پیدا ہو گئی تیرے دل میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو تجھے اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف بلایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، تجھے خود رفتہ پایا۔ خود رفتہ، خود رفتہ، خود رفتہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی چیز میں کھو جائے۔ تو اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کھوئے، اس میں لگے ہوئے، تو اسی میں توجہ ان کی پوری تھی۔ تو یہ باتیں یاد کرائے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا، اے نبی تو بھٹکا ہوا تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اے نبی تو شریعت سے بے خبر تھا، استغفر اللہ، اے نبی تجھے شریعت کا علم نہ تھا۔ تو یہ باتیں ان کو جو ہے نا عربی ڈکشنری کے کثیر المعنی الفاظ جب آتے ہیں کسی لفظ میں، ذو معنی الفاظ جو ہوتے ہیں کثیر معنی اس میں ہوتے ہیں، انہیں دھوکا ہوا۔ لیکن اعلیٰ حضرت پہ قربان جائیے، اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی پڑھا تھا هو الذی ارسل رسولا، ارسل یرسل کا تعلق ولادت سے ہے، سبحان اللہ۔ ولادت نہیں ہوتی تو ارسل یرسل کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ یہ علماء کرام نہیں سمجھ سکتے بات، اس کا مطلب وہ ارسلہ کہ اللہ کریم یا جاء یجیء کا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جاء یجیء ہو، ارسلہ یرسل ہو، ان تمام کا معنی ہے ولد یولد سے، ولادت سے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ولادت نہیں ہوتی تو یہ بات آگے سامنے نہیں آتی۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے حبیب آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو ہم نے بچپنے میں ہی امیر کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امیر کیا ہوتا ہے؟ پیسے والا امیر ہوتا ہے۔ ہاں یہ علماء کرام امیر ہیں یا غریب ہیں؟ امیر۔ ممکن ہے آپ ان کو غریب کہتے ہوں گے۔ امیر وہ ہوتا ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے الحمدللہ عزت کی روزی کھائے، آپ سمجھ لیں۔ اس لیے جو ہے وہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو میرے حبیب جب میں نے آپ کو اچھے طریقے سے پالا تو اب یتیم جب سامنے آئے تو فَلَا تَقْهَرْ، اس کو جھڑکنا نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے حبیب آپ اگر تیرے گھر پہ کوئی مانگنے والا آئے فَلَا تَنْهَرْ، اس کو دھکا نہیں دینا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا ہمارا پیغام آپ سے یہی ہے۔ قرآن کریم سورہ انفال کی صورت میں جو ہم نے آپ کو بیان کیا، سب سے بدترین جانور کون ہے؟ جو سن کے عمل نہ کرے۔ حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بے شک یہ دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے،
آپ سمجھے سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے. یہاں دنیا میں بڑا مزہ ہے. فَإِنَّ الدُّنْيَا إِنَّ الدُّنْيَا خُلْوَةٌ وَخُضْرَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا. یہ دنیا سرسبز و شاداب اور میٹھی ہے. اس دنیا میں اللہ نے پیچھے آگ کو چھوڑا. فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. اللہ آپ دیکھے گا اس دنیا میں آپ کیا کر رہے ہو, تم لوگ کیا کر رہے ہو. اللہ کریم نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. اللہ کو ڈھونڈنے والوں, اللہ کو راضی کرنے والوں دنیا سے ڈرو. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. اور ساتھ ساتھ میں دنیا کی عورتوں سے بھی ڈرو, کیونکہ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ بِالنِّسَاءِ. بنی اسرائیل کو جب عذاب آیا ان کی آزمائش سب سے پہلے عورتوں کے ذریعے ہوئی. تو دنیا سے دور رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس دنیا کو ویسے ہی آپ اپنائیں جیسے رضا ہو اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل کے زنگوں کو رب کریم جو ہے دور فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی رسول وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.